السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ایک اہم مسئلہ جو ہمارے سامنے درپیش ہے وہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم عید کی نماز کیسے ادا کریں گھروں میں، مرد حضرات اور خواتین حضرات۔ تو اس تعلق سے مختصراً آپ کے سامنے عرض یہ ہے کہ اہل علم کے فتاوی کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گھروں کے اندر نماز عذر کی صورت میں گھروں کے اندر نماز پڑھنے کے حکم میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ گھر کے اندر عید کی نماز نہیں، اس لیے کہ یہ ثابت نہیں ہے، اور کیونکہ یہ عید کی نماز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ سے باہر نکل کے ادا کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ گھروں میں نہیں پڑھی جائے گی، جبکہ دوسرے اہل علم کہتے ہیں کہ گھروں میں پڑھی جا سکتی ہے، اور ان کی دلیل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر تعلیقاً ذکر کیا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام ابن ابی عتبہ کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں اور بچوں کو جمع کر کے شہر والوں کی طرح نماز عید پڑھائیں اور تکبیر کہیں۔ تو اس روایت سے جو ہے معلوم ہوا کہ مجبوری کی صورت میں مسلمان گھر کے اندر نماز ادا کر سکتا ہے۔ اب یہ کہ اس کی ادا کا طریقہ کیا ہے، تو طریقہ بہت آسان ہے۔ عید کی 2 رکعت ادا کی جائے گی، خطبہ نہیں ہوگا اس میں، ٹھیک؟ گھروں کے اندر جب نماز پڑھیں گے تو خطبہ نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف عید کی نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، خطبے کا نہیں۔ تو عید کی 2 رکعت ادا کی جائے گی، اور امام پہلی رکعت کے لیے تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے ثنا پڑھیں گے، اور اس کے بعد 7 زائد تکبیریں اس لوگ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ زیادہ تکبیر یعنی پہلی تکبیر کو چھوڑ کر کے پہلی رکعت کے اندر راجح قول کے مطابق 7 تکبیریں کہی جائیں گی، ٹھیک ہے، اور تکبیریں سنت ہیں، اور اس کے بعد پھر سورۃ الفاتحہ، اور پھر سنت یہ ہے کہ سورۃ الاعلی یا سورۃ الغاشیہ یا پھر سورۃ القاف اور سورۃ قاف اور سورۃ قمر کی تلاوت کی جائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ مسنون یہ ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہم قرآن میں سے کہیں سے پڑھ لیتے ہیں تو بھی انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر دوسری رکعت کے اندر جب ہم سجدہ کر کے جلسہ استراحت کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو 5 زائد تکبیریں کہیں گے، اور اس کے بعد پھر سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ غاشیہ یا قمر جو بھی ہم پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد پھر پوری اپنی نماز جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے صحیح طریقے پر۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا عورت کی گھر میں امامت کر سکتی ہے؟ تو اس تعلق سے یہ بات یاد رہے کہ عورت کی امامت دوسری نمازوں کی تو کر سکتی ہے، لیکن جمعہ اور عیدین کی نہیں کر سکتی۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے ایک عورت نے سوال کیا تھا کہ وہ عالمہ تھی کہ میں اپنے عیدگاہ نہیں جا سکتی، میرا گھر الحمدللہ اللہ کی توفیق سے بڑا ہے، تو کیا میں یہاں پہ عورتوں کی امامت کرا سکتی ہوں عیدین کی نماز کی؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ چیز درست نہیں ہے، اس لیے عورت جو ہے اپنی یعنی جماعت نہیں بنا سکتی، کوئی عورت جو ہے عید کی نماز کی امامت نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر گھر میں مرد حضرات پڑھ رہے ہیں تو عورت ان کے ساتھ جو ہے نماز ادا کر لے گی۔ تو یہ جو ہے عید کی تعلق سے چند باتیں تھیں جو ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ جو عید کی جو سنن ہیں، یعنی جو عید کے دن جن سنتوں کا ہم خیال رکھیں وہ بھی مختصراً میں صرف آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں کہ ہمیں عید کے دن کیا کیا کرنا چاہیے۔ عید کے دن پہلی چیز تو یہ کہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد ہمیں تکبیرات کہنی چاہیے، اور تکبیرات کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت عبداللہ بن مسعود، اسی طریقے سے ابن عباس، اور اسی طریقے سے امام اوزاعی رحمہ اللہ وغیرہ سے کچھ ہے تکبیر کے الفاظ منقول ہیں، جیسے اس میں سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طریقے سے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے دوسرے الفاظ بھی مروی ہیں، جیسے
اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسری چیز یہ ہے کہ عید الفطر سے پہلے یعنی عید الفطر کا چاند دیکھنے کے بعد صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی جس انسان نے بھی عید الفطر کا چاند دیکھ لیا، عید الفطر کے چاند کو پا لیا، اس کے اوپر زکوٰۃ الفطر صدقۃ الفطر واجب ہو جائے، اس کو صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک آدمی اگر چاند دیکھنے کے بعد فوت ہوا تو اس کا صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ اگر بعد میں یعنی کیا کہتے ہیں پہلے ہی فوت ہو گیا تھا چاند دیکھنے سے پہلے، تو پھر اس کے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بچہ اگر چاند کے بعد پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے ہو گیا تو ادا کرنا ہی ہے، چاند دیکھنے کے بعد بھی اگر ہوتا ہے تو بھی اس کا جو ہے ادا کیا جائے، اس کا بھی فطرہ ادا کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے سنت یہ غسل کرنا، اچھا لباس پہننا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا۔ اور نماز عید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز جلدی پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کچھ کھانا نہیں کھاتے تھے بلکہ طاق کھجوریں کھایا کرتے تھے، 3 5 اس طریقے سے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے 953 نمبر پہ۔ اور اسی طریقے سے جو ہے گھر سے نکلتے وقت عیدگاہ تک جو ہے تکبیرات کہنا، تو ابھی تو لاک ڈاؤن میں یہ مسئلہ ہے نہیں، تو ہم اپنے گھر کے اندر ہی تکبیرات وغیرہ کا ورد کرتے رہیں۔ اور عید الفطر کی مبارکباد، عید الفطر کی مبارکباد ہم ان الفاظ میں دیں جو ان الفاظ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیا کرتے تھے کہ تقبل اللہ منا ومنک، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری طرف سے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے ہم سے اور تم سے، یعنی جو ہم نے عبادات کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری عبادات کو بھی اور تمہاری عبادت کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ تو یہ عید کے تعلق سے چند مسائل تھے جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔